دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 37واں باب 3 سے 4، 12 سے 13 اور 17 سے 28 آیات مقدسہ۔ یوں ہوا کہ اسرائیل یوسف کو اپنے سب لڑکوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنوایا۔ اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسے پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے صلح کی بات تک نہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے؟ آ، میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں دوتائن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک آئے، اس کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، سو آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں، اور کہیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تب روبین سن کر اس کو ان کے ہاتھ سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے اس حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، اور اس پر ہاتھ نہ ڈالو، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس کے باپ تک اسے پھر پہنچائے۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کا آستین دار لبادہ جو وہ پہنے تھا اتارا اور اسے پکڑ کر حوض میں ڈال دیا۔ وہ حوض خالی تھا اور اس میں پانی نہ تھا۔ اور وہ روٹی کھانے بیٹھے، اور انہوں نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ نکت اور بلسان اور دھونا اونٹوں پر لادے ہوئے جلاد سے آتا ہے کہ انہیں مصر میں لے جائے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت 2 مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، سو انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپیہ کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 105 جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند نے زمین پر قحط نازل فرمایا اور روٹی کا سہارا بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا تھا، یعنی یوسف کو، جو غلامی میں بھیجا گیا۔ جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جکڑی رہی، جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی، اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم ٹھہرایا۔ جماعتی جواب۔ جو عجائبات خداوند نے کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب 33 سے 43، پھر 45 سے 46 آیت۔ وارث یہی ہے، آؤ ہم اسے قتل کر دیں۔ اس وقت یسوع نے
سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، اور اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کرے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اسے پھل ادا کریں۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔